بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء کرام اور آسمانی کتب اور صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے کو مغلوب ہے۔ ذکر اور تسبیح اور احکام الہی کی بجا آوری کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ فرشتے احکام الہی سے روگردانی کی ذرہ برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا اور احکام الہی کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان کے حوالے سے کچھ ایسے حقائق سے بھی آگاہ کریں گے کہ شاید ہی آپ نے کبھی اس سے پہلے ان کے بارے میں ایسا کچھ سنا ہو۔ آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے، آپ کی رفتار کتنی ہے، آپ کی اصل صورت کیسی ہے، یہ سب اہم باتیں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا جو نہایت ہی ایمان افروز ہونے والا ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کریں۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے اللہ بزرگ و برتر کی تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں اور نہ ہی ان کے فرائض کے متعلق کوئی آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے اور اللہ اور انبیاء کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ دوستو، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کی، تو یاد رہے کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ ہمیں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب فرشتے ملائکہ ہیں، اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے نام موجود ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو شور مچاتا ہے اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا و تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تحلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے بعد اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جہاں تک سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوگی تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے اسے 72 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ میرے رب کی قسم، رب کی عزت کی قسم، وہ زہرا ستارہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ملائکہ میں صرف ایک روح کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش میں مجھے ہے۔ اس کے یعنی جبرائیل کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، اور اس بارے میں ابن حزیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بچپن میں اس وقت دیکھا جب آپ کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور خیبت کی وجہ سے آپ کے قریب دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس نے میرے دل سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شر کا ذرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھا اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سے سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ پیارے دوستو، یہ شان ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین فرشتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کی بعثت سے 6 ماہ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی
اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار ہرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی کا واقع ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جبرائیل علیہ السلام غار ہرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعات آ کر اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء کے پاس احکام الہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رہے، آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے لگا اور چیخیں مارنے لگا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے تو کہنے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے درمیان آگ کا دریا محسوس کیا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا ہے جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 بنیادی اور 2 آسمانی رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل علیہ السلام اور دنیاوی رفیق ابو بکر اور عمر ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو مزید روایات بھی بتائیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان، اوصاف اور فضیلت کے حوالے سے ہیں، احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ملاقات کے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان موجود تھے اور مکمل صحت مند تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اللہ نے اپنے غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی ہے کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے کہ اس غلام نے آخرت کی زندگی کو چن لیا ہے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی کو اپنے لیے اور آخرت کی نعمتوں کو چن لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ کرام سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور ہوتی ہی چلی گئی، بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دقت محسوس ہونے لگی۔ آپ اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر بٹھا دیتی اور چلاتے پھراتے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح مبارک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی جیب میں موجود مسواک پر پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھ کر کہ آپ سے پوچھا، آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک میں چبا کر اور نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک کی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جبرائیل کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا اور کہا، اے محمد، بحکم خدا آپ کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہ سکتے ہیں اور چاہے ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو خدائے بزرگ و برکت کی رفاقت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک گر گیا
اور حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوستوں یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر اترنے کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یاد رہے تمام انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حدیث مسند امام احمد انبیاء کی تعداد 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور ان میں سے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ان کو تمام انبیاء کی طرف تربیت، امداد اور مزید چند اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے بھیجا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے بزرگ و برتر کا آدم علیہ السلام سے سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ معلوم ہوا کہ وحی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ دوستوں روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا کوئی تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی آدم میں تب تک کوئی موت ہی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد حقیقی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ دوستوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ ہم آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء کے اہم واقعات بھی بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ شان اور قدرت پر کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرمائیے گا۔ اب تذکرہ فرماتے ہیں مزید چند اہم واقعات کا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی حاجرہ صفا مروہ کے بے آب و گیا پتھریلی پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، تب انہوں نے اچانک ایک آواز سنی اور کہا جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھی بلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کناروں کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور آج بھی یہ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8,000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کرتا ہے، اور بقیہ پانی بھی مہیا کرتا ہے، جس کے مطابق ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے سے بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ دوستو جبرائیل امین کے شان کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں دعا کی کہ اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج ان کے ساتھ قدم بقدم ادا کیے۔ جمعرات کے مقام پر شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت کی۔ دوستو آج بھی تمام خلق خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ دوستو آج بھی روایت ہے کہ حضرت لوط کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا الٹا کر فنا کر دیا، اور تمام قوم اور خلق خدا اس میں ہلاک ہو گئی۔ دوستو اب خود ہی اس کی طاقت کا اندازہ لگا لیجئے، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب ترین فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہے۔ قرآن پاک میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہوا، سو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا کر لے گئے۔